اور ہم ہیں کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اپنا مستقبل جاننے والا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بابا، یہ پیر، یہ فقیر، یہ پیر و مرشد کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ ڈھونگی ہیں۔ اگر ان کے پاس غیب کا علم ہوتا یا یہ لوگوں کی مستقبل کی باتیں بتاتے تو اس طرح سے ننگے نہ ہوتے، اس طرح غریب اور فقیر نہ ہوتے، غیب کی چیزوں کو معلوم کر کے یا اس طرح سے بینک بیلنس کر کے عالیشان کوٹھیوں میں ہوتے۔ لیکن یہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ اس لیے آج یہ تمام چیزیں ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں، اور خاص طور پر ماہ سفر کے اس مہینے میں لوگ بدشگونی لیتے ہیں، فال نکالتے ہیں، اور اس تمام طرح کی بدعت و خرافات کے کام انجام دیتے ہیں جس سے کتاب و سنت نے منع کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ کاہنوں کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، درگاہوں پر جانا، خانقاہوں پر جانا، علماء کے پاس جانا۔ اگر آپ کو کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، اگر آپ بیمار ہو تو کتاب و سنت کی یہ تعلیم ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ اسوہ ہے، صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت اور پریشانی لاحق ہے تو آپ دعائے معصورہ کے ذریعے سے، قرآن کریم کی آیتوں کے ذریعے سے، نبی کے بتائے ہوئے احادیث اور تعلیمات کے ذریعے سے، آپ دعاؤں کے ذریعے سے خود پڑھ کر کے رب العالمین کے مقدس کلام کی تلاوت کر کے، اپنے ذکر و اذکار کر کے اپنے اوپر دم کرو، اپنے اوپر پھونکو اور اللہ سے دعائیں کرو، اللہ آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارے سماج کے اندر یہ بدعت و خرافات کام انجام دے جا رہے ہیں جس سے کتاب و سنت نے منع فرمایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 70,000 میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ یہ فرما کر کے اللہ کے رسول اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے کمرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 لوگ، خوش نصیب لوگ کون سے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام آپس میں چیما گوئیاں کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ کرام جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لائے، یا جو حافظ ہیں، یا اس طرح بہت صحابہ کرام مختلف قسم کی باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے رسول دوبارہ واپس آئے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس چیز کے متعلق گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں جس کا ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت کے ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو رقیہ نہیں کرتے، جو نجومیوں کے پاس نہیں جاتے، یا اسی طرح سے جو بدشگونی نہیں کرتے، فال نہیں نکالتے، اور جو لوگ اپنے رب پر، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اللہ پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، ایسے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے، ہم مومنوں کو بھی چاہیے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہوئے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے ایمان کی فکر کریں، اور دنیاوی خرافات سے، ان تمام خرافات سے، لوازمات سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے اور سماج کی بھی اصلاح کریں۔ یقیناً کل قیامت کے دن ہمارے متعلق بھی، اور ہمارے بال بچوں کے متعلق بھی، اور ہمارے اہل و عیال کے متعلق، ہمارے معاشرے اور سماج کے افراد کے متعلق بھی ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی کہ اگر ہمارے پاس کتاب و سنت کا علم تھا تو کیا ہم نے کتاب و سنت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ لوگ شرک کے غلاظتوں میں ملوث تھے، لوگ بدعت و خرافات کام انجام دے رہے تھے، کیا آپ نے سماج کی اصلاح کی یا نہیں کی؟ آپ کے معاشرے میں، آپ کے سماج میں لوگ بے حیائیوں کی طرف مائل تھے،
لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے آستانوں پر جا کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے تھے، کیا آپ نے ان کی اصلاح کی یا نہیں کی؟ کیا آپ نے قرآن کی باتوں کو، احادیث نبویہ کی تعلیمات کو آپ نے ان تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے ہم خود سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں، اور ان تمام لوازمات سے، ان تمام خرافات سے، ان تمام بدعات سے اپنے دامن کو بچائیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے بال بچوں کی اصلاح کریں، اور سفر کے اس مہینے میں ہمارے سماج کے درمیان، ہمارے معاشرے کے درمیان جو غلط چیزیں رواج پذیر ہیں، جو بدفعلیاں، جو بدشگونیاں اور جو خرافات کام انجام دی جا رہے ہیں، اس سے ہم خود بچیں اور اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے معاشرے اور سماج کے لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، رب العالمین ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے۔ رب العالمین تو ہمیں ہماری اصلاح کرنے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کی، اپنے دوست احباب کی اور اپنے معاشرے اور سماج کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے سماج کے درمیان، ہمارے گھروں کے درمیان جو بے حیائیاں، جو برائیاں، جو بدعقیدگیاں رواج پذیر ہیں، اے اللہ تو ہمارے معاشرے کی اصلاح فرما، ہمارے گھروں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا خالص مومن بندہ بنا، جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتم بالخیر فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔